السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ غسل میت کورس میں ہمارا آج کا سبق نمبر 22 ہے۔ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو ہم تعزیت کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں کچھ آداب کہہ لیں کہ پہلی بات کہ ہم جب کوئی بھی ایسا شخص یعنی کہ جو کوئی فوت ہو جائے تو ہم اس کے گھر میں جا کر سب سے پہلے جو ایک رسمی فقرہ ہے وہ یہ ہے کہ بڑا افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا۔ تو یہ بات علماء منع کرتے ہیں اس چیز سے، کیونکہ اللہ کے فیصلے ہیں، ہم اللہ کے فیصلوں پہ کیوں افسوس کریں۔ اگر اللہ نے یہ کیونکہ زندگی موت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی تقدیر میں لکھ دی ہے، ہمیں پتہ ہے ہم سب نے مرنا ہے، تو ہم ایسا کہہ کر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر افسوس کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا دیکھ لیں کہ اگر ہم اس ایک فیصلے پر افسوس کرتے ہیں تو اس کی جگہ کوئی اور فیصلہ کر لیں، اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ کسی کی پیدائش پہ ہم کہہ لیں کہ بڑا افسوس ہوا، زمین و آسمان کے بننے پر ہم کہہ لیں کہ بڑا افسوس ہوا، یعنی کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کہہ لیں کہ فیصلہ ہے کہ اسی نے زمین و آسمان بنائے، اسی نے زندگی بنائی، اسی نے موت بنائی۔ تو یہ ہم صرف کسی کے مرنے پہ کہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے فیصلے پہ ہی کہا جاتا ہے، تو ایسا کہنا غلط ہے۔ تو اس کے بجائے آپ، کیونکہ غم کا موقع ہوتا ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ بڑی خوشی ہوئی، اللہ معاف کرے، لیکن ایسا کہنا غلط ہے۔ اس کے بجائے جو ٹھیک فکرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے گھر یہاں ہم تعزیت کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کسی اور کو بھی بتانا کہ ہم افسوس کرنے جا رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اس کی بجائے یہ کہنا ہے کہ ہم تعزیت کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں یہاں جو پوائنٹس لکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ مصیبت پر ثابت قدمی، صبر اور اللہ کے فیصلے سے رضا مطلوب ہے۔ یعنی کہ وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ ثابت قدمی، صبر اور اللہ کے فیصلے پر رضامندی دکھانی ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، میت پر غم زدہ ہونے اور آنکھوں سے آنسو بہا کر رونے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایک کہہ لے کہ جب ہمارا کوئی بچھڑتا ہے، ایک غم کا موقع ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو اتنا ٹائم ہم میں رہا اور ہمارا بہت قریبی شخص تھا، تو جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اب جب تک قیامت نہیں آئے گی ہم اس کو دوبارہ نہیں دیکھ سکتے، تو اس کی جدائی میں انسان پریشان ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن اس میں صرف ہمیں پریشان ہونے، غمزدہ ہونے، آنکھوں سے آنسو بہا کر رونے میں کی بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن البتہ نوحہ کرنا، گریبان پھاڑنا، گالوں پر تماچے مارنا، جاہلیت جیسی چیخ و پکار کرنا، یہ حرام ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کر لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے رونا، جو ایک انسان ویسے غم میں روتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، جب آپ کے بیٹے جو ہے وہ فوت ہو جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے۔ لیکن نوحہ کرنا، چیخنا، پکار، یعنی کہ اس طرح سے چیخ کر کہنا، بین ڈالنا، تو کچھ خواتین کو ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ میت کے پاس بیٹھ کر اتنے سر لگا لگا کر روتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو یہ کرنا جو ہے نا یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ گریبان پھاڑنا، پیٹنا، ماتم کرنا، تو گالوں کو نوچنا، یہ تمام کام جو ہے نا یہ شریعت میں حرام ہے، تو ایسا نہیں کرنا۔ پھر ایک اور بہت رسم ہے کہ جب کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے، کسی کا کوئی مر جائے تو جا کر سب کے گلے لگا جاتا ہے، یہ ایک رسم ہے۔ یعنی کہ جب بھی کوئی فوت ہو جائے تو اس کے گھر والوں، میت کے جو گھر والے ہیں ان کے پاس جا کر ان کے گلے لگ کر رویا جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو رسم ہے یہ پھر پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، 10 دن، پھر آگے 40ویں کا جو ختم ہوتا ہے اس میں بھی۔ تو دیکھیں، پہلی بات کہ جب آپ کوئی کسی کے گھر جاتے ہیں تو اگلے پہلے ہی اتنے غم میں ہوتے ہیں، تو ایسا کرنا جو ہے نا آپ جا کر آپ ایک رسم نبھائیں گے، لیکن یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسی رسموں کو توڑنا چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ایسے نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ ان کو دکھ ہی نہیں ہے،
تو آپ غم کا اظہار اور بھی بہت سے طریقوں سے کر سکتے ہیں، ان کو جا کر حوصلہ دیں، تسلی دیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ جا کر خواتین گھونگھٹ نکال لیتی ہیں اور پھر ایسے اونچی اونچی آواز سے رونا شروع کر دیتی ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے. تو تعزیت جب آپ کرنے جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو حوصلہ دینے جائیں. جیسے کہ جعفر تیار جب شہید ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ ان کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ، کہ ان کے گھر جو ہے نا وہ غم کا ٹائم ہے، تو آپ ان کے لیے کھانا بناؤ. تو یعنی کہ آپ ان کا خیال رکھیں، بجائے یہ کہ وہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی فوت ہوتا ہے تو پھر جو مہمان آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے دیگیں پک رہی ہوتی ہیں، گھر والے میت کو کم ہوتے ہیں اور مہمانوں کو سنبھالنے کے لیے جو ہے نا ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے کہ کسی کو کھانا نہ ملا تو پھر بھی پریشانی بن جائے گی. تو ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تعزیت کرنے جانا ہے اور انشاءاللہ جو غم میں ہیں ان کا غم بھی پٹھانا ہے، ان کو حوصلہ دینا ہے اور میت کے لیے دعا بھی کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.